بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے ہمیں آپس میں اخوت اور بھائی چارے کی ایک ایسی لڑی میں پرو دیا کہ ہم خون کے رشتے بھی اس اخوت ایمانی کے لیے اپنے خون کے رشتے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے انسانیت ایک دوسرے کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ لوگوں میں قتل و غارت گری، دشمنی، اور اس دشمنی میں اپنا سب کچھ خوشی خوشی لٹانے کے لیے ایک دوسروں کی جانوں سے کھیلنے سے بھی باز نہیں آتے، بلکہ بعض قبائل دوسروں کے ساتھ اس قدر برسر پیکار تھے کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے دو قبائل، دو قبیلے اوس اور خزرج آپس میں 120 سال تک لڑائیوں میں مشغول رہے۔ وہ ان کے لوگوں کو قتل کر دیتے اور وہ جواباً ان کے لوگوں کو قتل کر دیتے، اور یہ صرف چند دنوں، مہینوں یا سالوں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ صدیوں پر مشتمل تھی۔ اب 120 سال تک جو آپس میں برسر پیکار رہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی نسلیں قتل ہو گئی ہوں گی۔ اس ماحول میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دین اور ایمان کی اس لڑی میں پرو دیا
کہ وہ ساری کی ساری دشمنیاں، وہ ساری کی ساری قتال کی صورتیں، ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہنا، ایک دوسرے کی مال جان عزت و آبرو کو تار تار کرنا، جو وہ صدیوں تک کرتے آئے تھے، وہ نسبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے مالک الملک نے ان میں ختم کر کے ان کو اخوت اور بھائی چارے کی ایسی لڑی میں پرو دیا کہ خون کے رشتے بھی پیچھے رہ گئے، ایمان اور نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تعلق تھا یہ مقدم ہو گیا۔ اس نعمت خداوندی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں پر اپنے نبی کے صدقے میں جو نعمت فرمائی، اس نعمت کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا جو ابھی میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہ وہ مالک الملک ہے، وہ جس انداز میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہی انداز اختیار کرو۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو تم نے مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی بندگی اختیار کی اور اس کو اپنا معبود تسلیم کیا، تو پھر اس کی ذات سے، اس کے احکامات سے اور اس کے حکم سے روگردانی کرنا جچتا نہیں ہے، کہ جب ایمان قبول کر لیا تو پھر اسی کا ہی ماننا، یہ اس کے معبود ہونے کا تقاضا ہے، کہ جس کو معبود مانا ہے تو اسی کی ہی بندگی بھی کی جائے گی اور اسی کا حکم مانا جائے گا۔ بندگی کا معنی ہی، عبادت کا معنی ہی حکم ماننا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، جو کچھ من میں پیدا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کے سامنے اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت کی دہلیز پر قربان کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو جس طرح تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو کے مرنا، کہ تمہاری گردن، تمہارا سر صرف اس مالک کے حکم کے سامنے سر نگوں رہے۔ یہ حکم مالک الملک نے فرمایا، اس حکم کی تعمیل ہر بندہ مومن پر فرض اور لازم ہے، کہ وہ اللہ کی ذات کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی ذات سے ڈرے، اور اس بات میں خوشی محسوس کرے کہ مالک الملک نے اپنا بندہ ہونے کا شرف دیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اب ہم اپنی زندگی میں اسی کی بات ہی تسلیم کریں گے اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو تسلیم کرنا اللہ کی ہی بات کو تسلیم کرنے کے برابر ہے۔
جو اللہ کو مانتا ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ہی مانے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مانتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے گا۔ یہ حکم دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا۔ اب تم نے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، تو اب اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی جو رسی تمہیں مدینہ طیبہ تک لے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے تعلق تمہارا جوڑ دے، اور وہی رسی تمہیں مالک الملک کی بارگاہ سے تعلق جوڑ دے، تو سارے کے سارے اسی ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو تم ایک اجتماعیت میں پروئے جاؤ گے۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ تمہاری زندگی اور دوسروں کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ تو رسی وہ ہوتی ہے جو مقصد تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہو۔ تو حبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کون ہے؟ جس کو تھامنے سے انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، تو وہ رسی یہ کلام مجید فرقان حمید ہے۔ وہ رسی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ کی بارگاہ تک لے جانے والا اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور اس کا دیا ہوا یہ پیغام قرآن ہے جو قرآن کی شکل میں مالک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل کیا۔ تو اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم دائیں بائیں کہیں بکھرنے اور ضائع ہو جانے اور تباہ و برباد ہونے سے بچ جاؤ گے، اور اس رسی کو مضبوطی سے جب پکڑیں گے تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ رسی کسی بھی لمحے تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، حالات کیسے بھی ہوں، احوال کیسے بھی ہوں، تم نے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا ہے۔ کیونکہ اگر یہ رسی تمہیں آسمان کی طرف، مالک الملک کی بارگاہ کی طرف لے جا رہی ہے، تمہارے ہاتھوں سے یہ رسی چھوٹ گئی تو تم جہنم کی آگ میں گر جاؤ گے اور تباہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ تو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی تمہارا ہاتھ اور تمہاری گرفت ڈھیلی نہ پڑے۔ اگر گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو پھر آگے تصور کرو کہ ایک رسی جا رہی ہو آسمان کی طرف اور بندے اس کو پکڑ کے اوپر چڑھ رہے ہوں، تو جس شخص کے ہاتھ سے بھی وہ رسی ڈھیلی پڑی تو وہ گرے گا، اور گرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ مالک الملک نے فرمایا کہ تم مضبوطی کے ساتھ، ایک ہی رسی ہے جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والی ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے قائم کر لو کہ وہ کبھی بھی تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔
ولا تفرقوا، ایک تو اس کو مضبوطی سے تھامنا، اور دوسرا جدا جدا نہ ہونا۔ جو ایک ہی رسی کو تھامے ہوئے لوگ ہوں گے وہ جدا جدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے ایک ہی رسی تھامی ہوئی ہے، ایک ہی رسی کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ آپس میں جدا جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ تم جدا جدا نہ ہونا، تم میں سے ہر ایک کا منہ الگ الگ ہو، تو یہ اللہ نہیں چاہتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم ساروں کا منہ ایک طرف ہو۔ اس ایک طرف منہ رکھنے کے لیے اللہ نے بیت اللہ بنایا۔ بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ تو وہاں اللہ رہتا ہے، وہاں اللہ نہیں رہتا ہے، اللہ مکان سے پاک۔ لیکن اس نے ایک گھر کو اپنی نسبت اس طرح سے عطا فرمائی کہ یہ حبل اللہ بنا دیا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ تم ساروں کا منہ اس طرف ہوگا، ساروں کا منہ بکھرنے کی بجائے ایک طرف رکھنے کے لیے اس کو کعبۃ اللہ بنایا، اس کو بیت اللہ بنایا، کہ مسلمان پوری روئے زمین پر، آسمانوں کی بلندیوں میں، فضاؤں میں، جہاں کہیں بھی ہوں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور عبادت کا وقت آئے گا تو ہر ایک کا منہ اس طرف ہوگا تو عبادت ہوگی، اور اگر منہ اس طرف نہ ہوا تو عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت نام ہی اپنے رخ کو اللہ کے گھر کی طرف کرنے کا ہے، اور تمہارا ظاہر، تمہارا یہ وجود، تمہارا چہرہ جب اللہ کے گھر کی طرف ہوگا تو تمہارا ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہوگا، ساروں کا منہ ادھر ہی ہوگا تو سارے ایک ہوں گے، متفرق گروہوں ٹولیوں میں بٹے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور 24 گھنٹے پوری زندگی، ہر لمحہ تمہارا ظاہر جڑا ہوا ہوگا بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کے ساتھ، اور تمہارا دل جڑا ہوا ہوگا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ تمہارا ظاہر بیت اللہ کی طرف اور باطن اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ بس یہ پھر ظاہر میں بھی تم الگ نہیں ہوگے، اکٹھے ہوگے، اور باطن میں بھی اکٹھے ہوگے، سوچ اور فکر میں بھی اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا۔ اب اس زندگی کے امتحان میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تخریب و تعمیر ہوتی ہے، تعمیر بھی ہوتی ہے، تخریب کاری بھی ہوتی ہے، فنا و بقا ہوتا ہے، کوئی فنا میں چلا جاتا ہے، کوئی باقی رہتا ہے، شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے۔ اس معاشرے میں ایک چکر چل رہا ہے، کوئی قوم عزت اور وقار کے ساتھ اس وقت تک زندہ اور سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد کے اندر اتفاق اور اتحاد نہ ہو۔ افراد کے اتحاد اور اتفاق کے بغیر تخریب اور شکست و ریخت سے کوئی قوم بچ نہیں سکتی۔ اتفاق اور اتحاد ضروری ہے، اور کوئی اتحاد مضبوط نہیں رہ سکتا، پائیدار نہیں رہ سکتا جب تک کہ
اس کی بنیاد مستحکم بنیادوں پر قائم نہ ہو. عمارت کی بنیاد مستحکم اور مضبوط ہو تو عمارت بھی قائم رہتی ہے. تو امت مسلمہ جو رشد اور ہدایت کی امین ہے اور رحمت خداوندی کو تقسیم کرنے والی بنا کے بھیجی گئی ہے. یہ رحمت خداوندی کو تقسیم کرنے والی امت ہے، امت مصطفی. اور اسے ہر باطل سے ٹکرانا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاش پاش کرنا ہے باطل کے ساتھ، اور قلب و نظر کے سارے ظلمت کدے روشنیوں میں تبدیل کرنے ہیں. یعنی دلوں کے اندر جو تاریکیاں ہیں ان کو دور کر کے روشنیوں میں روشن و منور کرنا ہے. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اس قوم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ذات کے لیے نہ صحیح تو اس بلند مقصد کے لیے کہ اس نے پوری دنیا سے تاریکیاں دور کرنی ہیں، تو اپنے اس بلند مقصد کی خاطر آپس میں اکٹھی رہے، تاکہ ایک کی طاقت ایک ہوتی ہے. جب ایک کے ساتھ ایک اور ملتا ہے تو 11 بن جاتے ہیں. ایک لکھیں تو ایک ہوتا ہے، ایک کے ساتھ ایک اور لکھ دیں تو 2 نہیں ہوتے، 11 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک 2 1 11. تو امت مسلمہ میں جب ایک بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ ایک ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ ایک اور ملتا ہے تو 11 بنتے ہیں، اور اگر ایک اور مل جاتا ہے تو 111 بنتے ہیں، اور اگر ایک اور مل جاتا ہے تو 1111 بنتے ہیں. تو امت میں جب افراد ملتے چلے جاتے ہیں تو وہ یہ قوت بنتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے غلاموں کو بنانا چاہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہ رسی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آج بھی قائم ہے، قرآن مجید کی شکل میں آج بھی قائم ہے. اس وقت بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، اور امت کے ہر فرد کو ہر دور میں ہر علاقے میں اس کو قائم رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں جو مومنین ہوں گے ان کے چہرے ایک طرف ہوں گے، ان کی منزل، ان کا مقصد زندگی کا ایک ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ اور اس کی بارگاہ ہے. تو مالک الملک نے یہ حکم فرمایا اور ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ کوئی کرنا ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے. اب اللہ نے یاد کروایا کہ ذرا اللہ کی یہ نعمت جو تمہیں، یہ ساروں کو قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہے نا، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت اور نبوت وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. ہر دور کے لوگ، ہر آنے والے لوگ، ہر زمانے کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ، ہر مملکت کے لوگ اسی راستے پر چلنے کے پابند ہیں. اور یہ نبوت و رسالت مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم قیامت تک کے لیے قائم ہے، اور اس کی ذات بھی ہمیشہ کے لیے قائم ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے، ہر بندے کے لیے یہی حکم خداوندی ہے. تو فرمایا کہ پہلے ذرا تھوڑا سا اپنی زندگی کے احوال کا جائزہ لو کہ پہلے تم کیا تھے،
اور پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں تمہیں بنا کیا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر اپنی نعمت فرمائی تو ذرا اس کو یاد کرو۔ کیا نعمت تھی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جانی دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ جوڑنے والا اللہ ہے، توڑنے والا شیطان ہے۔ شیطان مومنین کو جڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا، نہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں، ایسے جڑیں کہ خون کے رشتے بھی پیچھے رہ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی اس نعمت کے صدقے میں تم اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بنے، اتنے بھائی بھائی بنے کہ اتنا رشتہ اخوت کا، بھائی چارے کا روئے زمین پر کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، جو رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت اور اللہ کی بندگی کے اس رشتے نے مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑا۔ اب یہ مالک الملک نے جن کا بیان کیا کہ ذرا اللہ کی نعمت کو یاد کریں کہ تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں اخوت کی لڑی میں جوڑ دیا، پرو دیا، وہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، اس کا بار بار تذکرہ کیا کرو تاکہ وہ نعمتیں یاد رہیں، نگاہوں کے سامنے رہیں کہ تم کیا تھے، کیا بنا دیے گئے، تمہارا ماضی کیا تھا، اور اللہ نے اپنے رسول کے صدقے میں صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں بنا کیا دیا۔ اب سوال ہے میرا آپ سے کہ یہ مالک الملک نے جو اعلان فرمایا یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے، کن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ کن کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو سرنگوں کرنے والے وہ پہلی کھیپ ہے جن کو بطور مثال مالک الملک نے بتایا، بیان کیا کہ ذرا یاد کرو کہ وہ مالک الملک ہے جس نے تمہاری دشمنیوں کو ختم کر کے تمہارے دلوں کو آپس میں اس طرح جوڑا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر صحابی اپنی ہر قربانی دے سکتا ہے لیکن اپنے بھائی کی ذات کے ساتھ اپنا قلبی تعلق ہمیشہ جوڑے رکھے گا، اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے عملی تصویر اس کی بنائی۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو جو مہاجرین تھے تو وہ تو اپنا سب کچھ گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، کوئی چیز پاس نہیں تھی۔ اور ادھر کیا تھے؟ ادھر انصار مدینہ تھے۔ اب دو طبقات تھے، ایک مہاجرین کے، ایک انصار کے۔ اب انصار مدینہ کے پاس اپنے کوئی معیشت کے بہت بڑے ذرائع اور اسباب نہیں تھے،
فقر و فاقہ تھے آپ، قسم پرسی کے عالم تھے، اور ادھر سے مہاجرین بھی آ گئے تو ڈبل معیشت کی کیفیت پیدا ہو گئی، دوہری معیشت کا بوجھ پڑ گیا۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بندوں کو آپس میں بھائی بنایا، ایک انصاری شخص کو کھڑا کیا، ایک مہاجر کو کھڑا کیا، فرمایا آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اب وہ انصاری ان کو اپنے بھائی کو لے کر اپنے گھر گئے اور کہا کہ میری ہر چیز اب میری نہیں ہے، اس میں آدھی میری ہے آدھی تیری ہے۔ وہ زمین ہے تو زمین کی بھی آدھی تیری ملکیت ہے، آدھی میری ہے۔ اور مال ہے، کوئی شے تیرے اور میرے درمیان اب فرق کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے مدینہ کے انصار مدینہ نے تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب مال آئے تو آپ کو کیا کروں، تمہارے مال اور یہ جو نئے مال آئے سارے کو جمع کر کے ساروں میں برابر تقسیم کر دوں، یا جو تمہارے اپنے تھے وہ تمہیں دے دوں، اور جو نئے مال اللہ نے عطا کیے ہیں یہ تمہارے مہاجرین بھائیوں میں تقسیم کر دوں۔ تو انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ملانے کی ضرورت ہے اور پھر برابر کرنے کی، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مال آئے ہیں وہ سارے ہمارے ان بھائیوں میں تقسیم کر دیں، اور جس طرح پہلے وہ ہمارے گھروں میں حصہ پا رہے تھے وہ بھی انہی کے پاس قائم رہنے دیں، جو کچھ پہلے ان کو دیا تھا وہ بھی انہی کے پاس رہے، اور جو سارا نیا مال آیا ہے یا رسول اللہ وہ بھی سارا ہمارا انہیں بھائیوں میں ہی تقسیم فرما دیں۔ تو یہ وہ اعلان تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو انصار کا لقب ملا کہ یہ انصار ہیں، دین کے مددگار ہیں۔ تو اللہ نے اس کو یاد کروایا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں میں صدیوں تک لڑ رہے تھے تو اللہ نے